اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں جو کفار ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے پیارے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ مشرکین مکہ میں سے ایک بہت بڑے سردار تھے، اسلام اور مسلمانوں کے بہت خلاف تھے اور پیارے محبوب کو ستاتے تھے۔ ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ بیت اللہ شریف کی غلاف پکڑ کے بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹ کر کھڑے ہو کر اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ یہ تیرا پیارا نبی برحق ہے، تیرا دین برحق ہے، قرآن برحق ہے، تو ہم نہیں مان رہے، فَأَنزِلْ عَلَيْنَا، اے اللہ پھر ہم پر اتار دے آسمانوں سے پتھروں کی بارش اتار دی، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش اتار، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمارے پاس دردناک عذاب لے آئیے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور اللہ کی صفت حلیم ہے۔ وہ کتنی حلیم ذات ہے کہ اس کے پیارے محبوب کے خلاف، اس کے پیارے دین اور شریعت کے خلاف ایک شخص بیت اللہ شریف کے غلاف پکڑ کر لپٹ کر دعا کر رہا ہے، اللہ نے پھر بھی اس کو مہلت دی۔ اور مہلت کیوں دی؟ اللہ نے ساتھ ہی فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے۔ آپ مشرکوں، کافروں اور جانی دشمنوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب اس وقت نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میرا پیارے محبوب موجود ہے اور میں ان پہ عذاب، اور ساتھ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو اس وقت تک بھی عذاب ان پہ نہیں بھیجے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں۔ گویا کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی عذاب سے بچاؤ کے لیے اللہ نے دو امانیں اتاری ہیں۔ ایک امان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں، اور ایک امان یہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اس پہ عذاب نہیں دیتا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہم بہت گئے گزرے ہیں، بہت گناہگار ہیں، لیکن اللہ کا نام تو لینے والے ہیں، اللہ کے نبی کا نام تو لینے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہلانے والے ہیں۔ جب ہم استغفار کریں گے تو کیا اللہ تعالی ہمیں عذاب سے نہیں بچائے گا؟ ضرور بچائے گا۔ جب کفار استغفار کریں تو اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا۔ مسلمان جتنا گیا گزرا ہو ہے تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ، اللہ اس کو کیسے عذاب دے؟
اس لیے اللہ کی طرف سے عذاب، مصائب، تکالیف، اس کا تسلسل ہمارے سامنے ہے، ہمارے ملک میں، بین الاقوامی سطح پہ، اور زیادہ تر جہاں آپ دیکھیں مسلمان مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ صرف اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے دامن رحمت میں جب تم آ جاؤ گے تو پناہ مل جائے گی۔ اور اس کا حل بہترین جو ہے وہ استغفار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ترغیب دی کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو، بخشش طلب کرو۔ سورۃ نوح کی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اب استغفار کی برکات کو آگے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، دنیا اور آخرت میں جو استغفار کے برکات ہیں۔ فرمایا کہ استغفار کی پہلی برکت یہ ہے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے گا، جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ تمہارا آخرت کا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ۔ اب استغفار کے دنیا کے فائدے سن لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے اللہ اپنی رحمت کی بارش تم پہ برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے مالوں میں برکتیں عطا فرما دے گا، تمہاری اولادوں میں اللہ برکتیں فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، تمہارے کھیتوں کو سرسبز اور شاداب کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا جس سے تمہاری زمینی سیراب ہوں گی، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اناج اور فصلوں کا اور پھل اور پھولوں کا وسیع انتظام فرما دے گا۔ 4 فائدے دنیا کے ہیں استغفار میں، اور ایک آخرت کا ہے۔ آخرت کا یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارا بیڑا پار ہو گیا، بھائی جنت میں چلے گئے، جہنم سے بچ گئے، ساری خطائیں معاف ہو گئی۔ ایک آخرت کا فائدہ ہے۔ 4 فائدے دنیا کے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارش اللہ برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں اللہ برکتیں عطا کر دے گا۔ اور فرمایا کہ وَأَوْلَادٍ، اور تمہاری اولادوں میں اللہ برکتیں عطا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات پیدا کرے گا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سارے تمہارے دنیا کے فائدے ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت،
اور کفار کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، جنات کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جبریل امین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ جبریل امین، میری رحمت کا تیرے اوپر کیا اثر ہوا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی رحمت کا مجھ پہ یہ اثر ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہونے لگی ہے کہ اللہ میری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ پہلے میں خوف زدہ ہوتا تھا کہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، لیکن آپ کی رحمت کی وجہ سے میرے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ میری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ جبریل امین نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر یہ آیتیں اتاری اور یہ آیتیں لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن کلام ہے عزت والے اس فرشتے کا لایا ہوا جو اللہ کا پیغام تیرے تک پہنچا رہا ہے۔ ذی قوت، فرمایا پیارے محبوب آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے کریم فرما دیا ہے۔ ذی قوت، قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بڑی قوت والا ہے۔ مطاع، سب فرشتوں کا مانا ہوا ہے۔ ثم امین، اور پھر وہ امانت دار بھی ہے، سارے نبیوں کی طرف اللہ کا پیغام لانے والا۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کی رحمت کا اثر مجھ پہ بھی ہوا ہے۔ پیارے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے، پھر بھی انسانیت کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر شریف میں روضہ مبارک میں تشریف فرمائے ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ملا پیارے محبوب کی دنیا سے رحلت کے بعد، اور یہ دو مراکز اللہ نے امت کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو عطا کیے ہیں، مکہ اور مدینہ۔ اور آپ کا روضہ اطہر، روضہ مبارک، یہ سب سے مقدس ترین مقام ہے، سب سے مقدس ترین مقام ہے، یہ مکہ مکرمہ سے بھی افضل ہے، یہ لوح و قلم اور عرش سے بھی افضل ہے، مبالغہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے کہ کہیں اللہ کا جسم لگ رہا ہو، لیکن پیارے محبوب کا جسم ہے، اور جسم مبارک زمین کے اس حصے سے لگ رہا ہے، اور زمین کے جس حصے سے پیارے محبوب کا جسم مبارک لگ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش سے بھی زیادہ فضیلت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانا، یہ بھی انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا کہ ہر سوار کو اور جمعرات کو امت کے اعمال پیارے محبوب پہ پیش ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے، اور امت کے گناہگاروں کے اعمال گناہوں والے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب میں سوار کو اور جمعرات کو روزے کا اہتمام ہے، کہ سوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بھی تشریف لے گئے، سوار کے ساتھ وہ بڑی نسبتیں ہیں، جیسے ربیع الاول شریف کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، یہ تشریف آوری بھی سوار کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا سوار کا دن ہے، ہجرت کے لیے غار ثور سے جب روانگی ہوتی ہے تو سوار کا دن ہے، ربیع الاول ہے،
اور دنیا سے پردہ فرمایا، شمار کا دن ہے، ربیع الاول ہے، وہ لوگ بڑا اہتمام کرتے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رمضان شریف کا ماحول ہے جمعرات اور سمار کو۔ اللہ نے ہر لحاظ سے ان لوگوں کو قبول کیا ہے، دین کی سمجھ عطا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نسبت مبارک کی وجہ سے وہ سمار کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ چلے جاتے ہیں، ہم ہی بٹھاتے ہیں دسترخوان پہ اور کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تناول فرما لیں۔ ایک نے مجھے کہا کہ آپ دسترخوان پہ تشریف لے آئے۔ میں نے کہا یار مان ابھی صاحب میں تو روزے دار ہوں نہیں، ہم پاکستانی اللہ توفیق دے، اللہ ماشاءاللہ کم ہی مطلب سمار کا اور جمعرات کا روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ تو انہوں نے شیخ نے آگے سے مجھے کھجور اور زمزم یہ پکڑاتے ہوئے کہا یا شیخ خود ہاذا اللہ کریم، اللہ بڑا کریم ہے، تو روزے داروں کے صف میں بیٹھ گیا ہے، روزے داروں میں تو بیٹھے گا، ان کی دعا میں شامل ہو جائے گا، اللہ تجھ پہ بھی کرم کر دے گا۔ یہ اہتمام اللہ نے ان کو نصیب کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے محبوب کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی مسلمانوں کے لیے رحمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت۔ آخری وقت مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے تھے، ایک الصلاۃ کا لفظ تھا اور دوسرا لفظ وما ملکت ایمان، نماز کا خیال رکھنا، اشارہ تھا حقوق اللہ کی طرف۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، یہ حقوق العباد کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر یہ الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں کہ الصلاۃ والنساء، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور یہ ایک ضعیف اور کمزور طبقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ شفقت اور نرمی کا حکم فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اپنے ازواج مطہرات یا کسی بھی عورت اور خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک اونٹ جو ہے وہ اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور بظاہر وہ بگڑ گیا ہے، مالک کے قابو بھی نہیں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اونٹ آگے بڑھا اور آپ کے قدموں میں سر مبارک ڈال دیا، آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک سے کہا یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اونٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف یہ ہے کہ میرے اہل خانہ کا گزر بسر اسی پہ ہے۔ فرمایا اس نے شکایت کی ہے کہ آپ کھانا اور چارہ کم ڈالتے ہیں، پانی کم ڈالتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں۔ آپ جانوروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت۔ اس جانور کا بلبلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے